मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात किया करो। ये हदीस याद कर लो मेरे भाई, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। एक बात ये। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी हमारे हजरत फरमाया करते थे। आप लोग आज जब बुजुर्गों के वाक़यात बताओ ना, लोग कहते हैं बुजुर्गों की किस्से सुना रहे हैं बैठ के, कुरान हदीस की बात करो। तो ये बुजुर्गों के बातें ये कुरान और हदीस ही से अखज़ करदा है। समझ रहे हो ये कहाँ से अखज़ करदा है? कुरान और सुन्नत से। मेरा एक दफ़ा एक घंटा बयान हुआ, एक साहब मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब आपने तो कोई बात कुरान हदीस की, तो कुरान ही आयतें तो पढ़ी नहीं आपने, हदीसें तो पढ़ी नहीं। मैंने कहा मुझे बताओ एक घंटे में कोई एक बात है जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हुई हो? कोई एक बात है? मेरी आदत होती है एक आयत पढ़ के उसको एक एक घंटा उसी को एक्सप्लेन कर रहा होता हूं मैं अपने अल्फाज में या आज की मिसालों से। तो हजरत मौलाना शलवी थानवी हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, एक चीज का हमेशा ख्याल रखो, कभी किसी से कोई चीज इस्तेमाल के लिए नहीं मांगो। बहुत मुश्किल काम है मामू, क्या मतलब? आपके पास अगर गाड़ी नहीं है ना, इसका मतलब नहीं है। किसी दोस्त से गाड़ी आपने, बोलो फूट लो ना मुंह से भाई, नहीं मांगनी। आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, इसका मतलब नहीं है। ये नहीं कि उसके पास है, बैल बजाई यार बाइक मिल जाएगी, वहां जाना है मैंने। अक्सर लतीफ़ा सुनाता हूं ना मैं, एक आदमी आता था, उसने नई नई बाइक में, गांव महल्लों में कोई बंदा खरीद रहे ना कोई चीज, उसका तो बेड़ा गर्क। एक आदमी आया, बाइक, वो लोग बैल बजा रहे हैं, यार बाइक मिल जाएगी, पेट्रोल में डाल दूंगा। उसने कहा ले जा भाई, जब तू पेट्रोल डाल देगा तो अब ले जा। फिर दूसरा बंदा आया, बैल बजाई, यार बाइक मिल जाएगी, पेट्रोल में डाल दूंगा। अब ये मना कैसे करता कि पेट्रोल भी खुद डाल रहा है। 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ ना, 5वीं दफ़ा एक बंदा आया, भाई बाइक मिल जाएगी, एक डब्बा लेकर आया। उसने कहा ना मैं पेट्रोल में डाल दूंगा। उसने कहा ये डब्बा है ना, इसमें पेट्रोल डाल के चला ले तू, खाली पेट्रोल से काम बोलो नहीं चलता। मुझे याद है मैं जब यहां आया ना, मेरे पास एक फटफटी सी कार थी, 6 लोग मिलके धक्का लगाते थे। हमारे बहुत से दोस्त वो गाड़ी मुझसे लेके जाते थे, मैं उनको मना नहीं करता था। फिर मेरी वो गाड़ी बिक गई, मैं गाड़ी लेस हो गया। मैंने उन दोस्तों से कभी नहीं कहा कि मुझे गाड़ी की जरूरत है, क्योंकि आप हमारी गाड़ी इस्तेमाल करते थे तो मैं अब आपकी गाड़ी इस्तेमाल करूं। ना ना ना, क्योंकि मुझे पता था यार मैं अगर अगले को गाड़ी दूंगा ना, तो मैं बस मैं ये सोच के दे रहा हूं भाड़ में जाए, ठोक ठाक दोगे ना, अब दोस्ती तो नहीं खराब करनी किसी से, यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी ठुक जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपने जब किसी को बाइक या गाड़ी दो ना कुछ गड़बड़ करके लाएगा जरूर वो, ये तो लिख लो मुझसे। तो मुझे पता होता था बेड़ा तो गर्क हो गया, अब गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन मैं ये सोचता था यार ये पुराने दोस्त हैं, कोई बात नहीं, गाड़ी का बेड़ा गर्क हो गया, दोस्ती का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, ले जाओ। और पहले से पहले ना मैं तसव्वुर कर लेता था अब ये गाड़ी कचूमड़ बनेगा गाड़ी का। लेकिन जब नहीं बनती थी कचूमड़, थोड़ी बहुत फॉल्ट होता था तो खुशी होती थी कि हमने तो बहुत आगे का सोचा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह इंजन सीज नहीं हुआ। तो ये खुशी की बात होती है। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोच लो ना, वरना टेंशन होगी, अबे गाड़ी सही दी थी, पता नहीं क्या पंचर करके ले आया है, क्या करके ले आया। लेकिन मेरी आदत क्या थी, हमारे हजरत ने इतना पक्का कर दिया था हमें इन चीज़ों में कि हमें ज़रूरत होती थी हम टैक्सी कराते थे। कितनी दफ़ा ज़रूरत हुई है, एमरजेंसी की ज़रूरत भी हुई, हॉस्पिटल लेके जाना है, दोस्त है नई करोला लेके खड़ा हुआ है, ना 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 ना, ये भाई मजाक ही है भाई, वो उसने अपने लिए खरीदी है, वो हमारे लिए नहीं खरीदी है। अपनी गाड़ी आप टैक्सी करो, नहीं है बस में जाओ भाई। समझता नहीं है ना बात को। ये जिंदगी के कुछ तौर तरीके हमें, मेरा ख्याल है, सीख लेने चाहिए। कोई जंगल में तो नहीं है ना हम कि कहीं कुछ मिले ही नहीं। बाइकों का बेड़ा गर्क करते हैं, गाड़ियों का बेड़ा गर्क करते हैं। और अच्छा, मैं जब दूसरे मुल्क में सफ़र करने जाता हूँ ना, सफ़र करता, ये जो हमारे दोस्त थे ना जिनको मैंने मुल्तान में कह दिया कि आपके घर स्टे करना है, ये तो चूंकि बहुत ही क्लोज है, उनका घर भी बिल्कुल खाली है। वरना आपने क्या करना है, आप होटल में ठहरो जाके, किसी पे बोझ नहीं बनो।
اب بولو ہوٹل میں ٹھہروں گا, ہوٹل کا کرایہ نہیں, سستے ہوٹل میں ٹھہرو جا کے. اللہ یہ کہ آپ کو پتا ہے اتنی قریبی دوستی ہے کہ میں جب اس کو بتاؤں گا آپ کے پاس ٹھہرنا, وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا, پھر ایک الگ بات ہے. نارملی دیکھو یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہیں یہ باتیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے فرمایا, جب یہ آئے نا نبی کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے, تو آپ نے فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری کیا کوڑا بھی گرتا تھا نا گھوڑے سے, لوگوں سے نہیں کہتے تھے مجھے دے دو, گھوڑے سے اترتے تھے خود اٹھاتے تھے. آج کیسے اپاہج بن کے آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں. پانی کے کولر کے قریب سے ہو کے جائے گا اور بیڈ پہ جا کے بیٹھے گا, بولے گا پانی لانا ذرا ایک گلاس, تو وہاں سے ہی تو ہو کے آ رہا ہے. یار کیا ہو گیا مجھے, میں سمجھا پا رہا ہوں. یا تو چلو آپ بیٹھے ہوئے ہوتے, آپ کو اٹھتے ہوئے کوئی مصیبت آ رہی ہے, پھر آپ بولو یار بیگم پانی پلا دو, پھر تو بنتا ہے. آپ وہیں سے ہو کے آ رہے ہو, کولر سے پانی پی سکتے تھے کہ نہیں, آرڈر چلانے کا بڑا مزہ آتا ہے ان کو. اتنی توفیق نہیں کہ وہاں تو پہنچا ہوا ہے کھڑا ہوا ہے پی لینا, نہیں نکالے گا. بستر پہ آ کے ٹیک لگا کے بیٹھے گا, پھر بولے گا بیگم ذرا ایک گلاس پانی پلانا. وہ بولے گی یار اس کو مزہ, اس کو خدمت نہیں لینی مجھ سے, اس کو اپنی چودراہٹ ٹھونسنی ہے, ڈھونس جمانی ہے کہ میں سربراہ ہوں, میں حاکم ہوں, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں. رشتے میں کیا لگتا ہوں, ہسبینڈ لگتا ہوں. تو یہ بڑی بری حرکت ہے. استغنا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کسی پہ بوجھ نہ بنو بھائی. سب کوڑا صحابی رسول کہہ رہے ہیں, کسی سے نہیں کہہ رہے اٹھا کے دے دو. ایک اور بدتمیزی, بد اخلاقی پرلے درجے کی, یہ بہت ہی بدتمیزی ہوتی ہے, اس پہ تو بہت غصہ آتا ہے. آپ سفر پہ جا رہے ہیں, آپ امریکہ جا رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں اسلام آباد, آپ نے پوٹلا اٹھایا ہوا ہے اپنا, فوراً چمونی آپا کا فون آئے گا, بیٹا تم اسلام آباد جا رہے ہو, ایسا کرو 2 پوٹلے میرے بھی لے جاؤ. نہیں آئی بات؟ ایسا کرو 2 پوٹلے میرے بھی لے جاؤ. تم تو جا ہی رہے ہو نا. بھائی ہم جا تو رہے ہیں لیکن ہم 3 پوٹلے کیسے اٹھائیں گے یار؟ نہیں وہ 20 kg تو الاؤ ہوتا ہے. 20 kg کیا ہوتا ہے؟ چمونی آپا کو چھوڑو, آپا اگر کہہ رہی ہیں پھر تو لے جاؤ یار. میں تو نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بزرگ خاتون کہہ رہی ہیں وہ تو ایک الگ بات. یہ نہیں کیا کرو بھائی, اپنا بوجھ خود اٹھاؤ. سفر میں بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ڈبل بیگ لے جاتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے, آپ کا جو دوست ہے نا مروت میں کہتا ہے یار تو نے ڈبل بیگ پکڑے ہوئے, ایک مجھے پکڑا دے. آپ ہلکا پھلکا ایک دفعہ اس کو ہلکا سا منع کرتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے دے دو, تو آپ پکڑا دیتے ہیں. یہ آپ نے غیر اخلاقی حرکت کی ہے. وہ تو بیچارہ شرم میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی تھے تو 2 آدمیوں کا بوجھ لے کے آپ سفر کیوں کر رہے ہو, اپنے ساتھیوں کو عذاب میں کیوں ڈال رہے ہو آپ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی. میرا خیال ہے یہ ساری نا بدتمیزی کی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اور لوگ ان کو بدتمیزی بالکل بھی نہیں سمجھتے. اب میری تو عادت ہو گئی ہے, میں ٹھینگا دکھا دیتا ہوں. میں اس لیے نہیں کہ میں بوجھ اٹھا نہیں سکتا, اٹھا سکتا ہوں, لیکن میں اگلے کی اصلاح کے لیے کہ تم یہ ایسی بدتمیزی کر کیوں رہے ہو. ایسا بھی ہوتا ہے آپ سفر میں گئے نا, دوسرے ملک میں گئے, آپ کے دوست احباب بھی ہیں, ان کے میلے کپڑے جمع ہو گئے بہت سارے. اب آپ کراچی واپس آ رہے ہیں, وہ سارا پوٹلا اٹھا کے یار یہ بھی لیتے جاؤ, ایئرپورٹ پہ بندہ آ جائے گا لینے کے لیے. کیوں لیتے جاؤ بھائی, اپنا بوجھ دوسرے کو کیوں دے رہے ہو آپ؟ وہ تو لے لے گا, لیکن آپ کیوں دے رہے ہو اس کو؟ کیوں کسی کا احسان لے رہے ہو؟ کسی اپنی ذمہ داری, اس کو بھی تو بوجھ اٹھا کے لے جانا ہے نا, تو آپ لے لو نا بوجھ اٹھا کے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو سفر میں جب آپ جائیں ساتھیوں کے ساتھ, اتنا ویٹ اٹھائیں جو آپ نے خود اٹھانا ہے. اتنا نہ لے کے جائیں کہ آپ کے دوست کو آپ کی ہیلپ کرنی پڑے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, اپنے ہم سفر اور رفقا کو تکلیف پہنچانا. اس سے بھی بڑا جرم لوگ ایک اور کرتے ہیں, اپنے بوڑھے باپ کو حج پہ بھیج دیتے ہیں اکیلے. یہ تو بدتمیزی بہت ہو رہی ہے. عمرے پہ بھیج دیتے ہیں بوڑھی ماں کو, بوڑھے باپ کو, کہ حاجی لوگ سنبھال لیں گے. حاجی تو سنبھالتے ہیں, بےچارے بوڑھے کو, بےچاری بوڑھی ماں کو اکیلا کون چھوڑے گا وہاں پہ؟ بےچارے حاجی اس کو اب جو ذرا رحم دل ہوتا ہے کہتے ہیں یار اس بوڑھے کو, اور پھر کہہ بھی دیتے ہیں یہ بوڑھے میاں ہیں, ان کا خیال کرنا. بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے یار. آپ کے ابا ہیں, آپ ان کو خود لے کے جاؤ نا. بوڑھا آپ نے کیا کر دیا, سفر میں پہنا دیا, یہ لو بھائی. میں دیکھتا ہوں حج کے عمرے کے سفروں میں 1-2 بوڑھے بےچارے آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ حاجیوں میں وہ لوگ ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں,
ان کو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کی خدمت نہیں کی اللہ کا عذاب آ جائے گا, اور خدمت کی تو یار ہم خود عمرہ کریں یا ان کی خدمت کریں. پھر خدمت کے فضائل بھی وہ ٹریول ایجنٹ ان کو سنا رہا ہوتا ہے, دیکھیں اپنے جو گروپ ہے اس میں بوڑھوں کا خیال کریں, کرنا چاہیے, بوڑھا آ گیا تو آپ ضرور کریں خیال, لیکن اس کو نہ چترول لگاؤ واپس جا کے. بولے تجھے شرم نہیں ہے, تو نے اپنے بوڑھے باپ بوڑھی ماں کو, اپنے معذور کو تو نے حاجیوں پہ ڈال دیا, یہ تو تیری ذمہ داری تھی, تیرے پاس ان کے ساتھ حج یا عمرہ کرنے کے پیسے نہیں تھے تو نہیں کرتا, نہیں بھیجتا ان کو, بس بھیج دیں گے کہ یار وہ خود ہی کرتے رہیں گے بیٹھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ بدتمیزی ہے انتہائی, جملہ مکمل کر لیں, انتہائی درجے کی. اٹ از کالڈ بدتمیزی. وقت کافی ہو گیا, کتنے بجے نماز ہے؟ ابے تو وقت ہو گیا, تو ہم تھوڑا سا انشاءاللہ کچھ بدتمیزی کے مزید کچھ مثالیں تھوڑی سی 10-15 منٹ نماز کے بعد دیں گے انشاءاللہ. اس سے آپ لوگ کو بدتمیزی سیکھنے کا موقع ملے گا. ابھی تک ہو سکتا ہے کچھ لوگ بدتمیز نہ ہوں, تو میں ان کو طریقے بتا رہا ہوں کہ اٹ از کالڈ بدتمیزی. تو آگے جس نے تمیز والا بننا ہے وہ تمیز والا بن جائے, جس نے بدتمیز بننا ہے وہ کیا بن جائے, وہ بدتمیز بن جائے. کیونکہ میں بھی بھگتا ہوا ہوں نا, میں بھی سفر پہ گیا تو بعض لوگوں نے بیچاروں نے عقیدت محبت میں بہت ٹینشن دی ہے کہ آپ پہنچ گئے, آپ آ رہے ہیں, آپ بھائی بس کر یار, خدا کے لیے چھوڑ دو یار. بہت بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے آدمی ان چیزوں سے. تو یہ وہ والی محبت ہے جو افورڈ نہیں ہوتی انسان سے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے آداب معاشرت, وہ سب خرید کے رکھیں. اس کا نام کیا ہے؟ آداب معاشرت. اور اس کتاب میں جگہ جگہ حدیثیں ہیں, حدیثیں کوٹ کی ہوئی ہیں, تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ کس کی باتیں ہیں؟ پیغمبر کی. وہ حدیثیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی ہیں, جن کو ہم فوکس نہیں کرتے, تو وہ والی حدیثیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. آداب معاشرت, معاشرت عین کے ساتھ. آج کل اردو بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.